قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی بزرگ و دوستو، اللہ جل جلالہ نے بہت سارے احکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں، جیسا کہ شروع جمعہ میں ہی رمضان مبارک کے یا اس سے کچھ پہلے جمعہ میں بتایا گیا تھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اگر کوئی بندہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 چیزوں پر ایمان لائے اور ان 5 چیزوں پر عمل کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں ایمان کے بغیر جا نہیں سکتا، اور جہنم سے ایمان کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ توحید ہے، اس کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری چیز نماز۔ نماز اسلام میں نماز کا مقام ایسا ہے جیسے کہ پورے بدن میں سر کا مقام ہے۔ بغیر ہاتھ کے ہم نے انسان کو دیکھا، بغیر کان کے ہم نے انسان کو دیکھا، بغیر پیر کے ہم نے انسان کو دیکھا، لیکن بغیر سر کے کئی انسان کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اسلام جو ہے نماز کے بغیر ایسا ہے جیسے بغیر سر کے بدن۔ تو نماز کا اتنا بڑا مقام ہے۔ نماز کے بعد جو تیسرا رکن ہے، 5 ارکان میں سے جو تیسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 80 سے 82 مرتبہ 80 سے 82 جگہ پر اللہ نے مسلمانوں کو زکوٰۃ کا دینے کا حکم فرمایا، حکم دیا اللہ نے۔ جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ نے 1-2 جگہ نہیں بلکہ 80 یا 82 جگہ اللہ نے زکوٰۃ کے دینے کا حکم فرمایا۔ تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے، اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے۔ نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہیں، حج مالداروں کے لیے فرض ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب ہر آدمی یہ سمجھتے 1,00,000-2 لاکھ کا ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ بھئی میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوں، میرے پاس کہاں سونا ہے، میرے پاس کہاں چاندی ہے، میرے پاس کہاں بینک بیلنس ہے۔ انسان یہ سمجھتے ہے، حالانکہ ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا موبائل ہے۔ نصاب کی مقدار علماء نے بتایا ہے 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی اتنی رقم کسی کے پاس ہے، تو وہ صاحب نصاب میں آ گیا، وہ اب نصاب کا مالک بن گیا۔ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یہ 7.5 تولے سونے کی اگر اب کی رقم دیکھیں گے لاکھوں روپے ہو جاتے، لیکن یہ اس وقت بتائی ہوئی بات ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات تھے۔ اس وقت سونے اور چاندی دونوں کی رقم ایک ہی چلتی تھی۔ ساری بات سمجھ میں؟ سونے اور چاندی دونوں کی رقم ایک ہی تھی، لیکن اب کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں گے، میں نے کل ہی پوچھا سونے چاندی کے کام کرنے والوں سے کہ
کہ بھی چاندی کی قیمت کیا ہے، 52.5 تولے چاندی کی رقم کیا ہوتی، 34,000 چھلر ہوتی، پکڑو 35,000۔ اب کون سا ایسا آدمی ہے آپ مجھے دکھائیں جو 35,000 کا مالک نہیں ہے؟ بولو، ایسا کون سا شخص، ایسا کون سا مسلمان ہے جو 35,000 کا مالک نہیں ہے؟ موبائل ہی ہاتھ میں اس کے 1.5 لاکھ کا ہے، گاڑی اس کی 3 لاکھ کی ہے، 4 ویلر ہے تو الگ ہی ہے، گھر اس کا لاکھوں کا ہے، تو وہ صاحب نصاب کیسے نہیں ہو سکتا؟ دوستو بزرگوں، بہانہ ہم یہاں لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے بہانہ نہیں چلنے والا۔ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں دوستو بزرگوں، اگر مسلمان سارے اگر حساب کر کے اگر اپنی مال کی زکوٰۃ نکالنے لگے تو کوئی مسلمان جو ہے مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آ سکتا۔ کوئی مندر کے سامنے، کوئی مٹ کے سامنے، کوئی بس اسٹاپ میں، کوئی ریلوے اسٹیشن میں کوئی مسلمان ہماری بہن برقع پہن کر بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ شرم آتی ہے دوستو بزرگوں کہ ہماری مسلمان بہن ہیں، برقعے میں ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے ہاتھ لگا کر بھیک مانگتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہمارا ضمیر مر گیا، ہماری غیرت مر گئی ہے۔ اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ کو پوری کی پوری طور پر اگر ادا کرنے آ جائے، اللہ کے خوف سے اگر ادا کرنے لگ جائے اور حساب کے ساتھ اس اگر زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے تو اللہ کی قسم دوستو بزرگوں، ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مسلمان ہماری بہن اور بھائی بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ایک ماحول ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالنا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، رمضان میں اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی بھاؤ بڑھ جاتا ہے، لیکن شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالو۔ اگر میں نصاب کا مالک ہو گیا محرم کے مہینے میں، محرم کی 15 تاریخ کو میں صاحب نصاب ہو گیا، میرے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا چاندی یا 7.5 تولے کی سونے کی رقم یا اس کی وہ 7.5 تولے سونا کے اگر میں نصاب بن گیا تو اس وقت سے 1 سال گزر گیا، 1 سال گزرنے پر میری زکوٰۃ واجب ہو، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ کیونکہ لوگ صرف رمضان میں ہی محتاج نہیں رہتے، یہ غریب فقیروں کو صرف رمضان میں ہی بھوک نہیں لگتی بلکہ سال کے 12 مہینے انہیں بھوک لگتی ہے، سال کے 12 مہینے انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ صرف رمضان میں نہ نکالیں بلکہ 1 سال گزرنے پر چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور ہم دوستو بزرگوں علماء سے پوچھتے نہیں ہیں اور زکوٰۃ کا حساب نہیں لگاتے ہیں۔ زیورات کی زکوٰۃ الگ نکلتی ہے، اگر گھٹ پیور سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ نکلتی ہے، تجارت کا مال ہے اس کی زکوٰۃ ہے۔ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، تجارت کے مال پر زکوٰۃ ہے۔ ہم علماء سے نہیں پوچھتے، مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو صاحب نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کی ایمان پر خاتمہ ہونے میں شک ہے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا، ہم نے کئی مرتبہ رمضان ہی میں پڑھا ہے تعلیم میں، حدیث کی تعلیم میں، فضائل کی تعلیم میں، کہ جو سونا اور چاندی رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں اسے تپا کر گرم کر کے اس کے پیشانی پر، اس کے پیٹھ پر، اس کے پیٹ پر، اس کے سینے پر اللہ تعالیٰ داغ دیں گے، اللہ تعالیٰ داغ دیں گے۔ تو دوستو بزرگوں علماء نے فرمایا ہے کہ نماز کے بعد حج نہیں ہے فرض بلکہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ مطلب ترتیب میں جو ہے اسلام کے جو ارکان ہیں توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آخر میں، لیکن علماء کا ایک نقطہ یہ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ نماز کے بعد 3رے نمبر پر زکوٰۃ آتی ہے، نماز کے بعد 3رے نمبر پر زکوٰۃ آتی ہے۔
اور ہم زکوٰۃ جو ہے علماء سے پوچھتے نہیں، بس ہمیں جو اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنا یہ ہے، بس اسے نکال کے دے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء سے پوچھنا ہے دوستو بزرگوں، علماء سے پوچھنا ہے۔ سونے کی زکوٰۃ پچھلے سال تھوڑا ریٹ کم تھی، ہمیں اسی سال کے نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں جو سونے کا بھاؤ، جو سونے کی قیمت چل رہی ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ہمیں سونا لیسٹر میں 35,000 روپے کا تولہ تھا، اب ہمیں اسی حساب سے نکالیں گے بولے تو یہ دوستو بزرگ یہ عقل مندی ہماری اللہ کے سامنے نہیں چلنے والی ہے۔ اکثر ایسے ہمارے مسلمان ہیں، ہم جو ہے اپنے دماغ سے، اپنے سوچ سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہیں، بلکہ علماء سے، جو بڑے علماء ہیں ان کے پاس جائیں، ان کا وقت مانگیں، ان کی منت سماجت کریں، اور ان کے پاس جا کر اپنا پورا ڈیٹیل بتائیں کہ فلاں پلاٹ ہے میرا، میں نے اسے فروخت کرنے کے لیے، تجارت کے لیے خریدا تھا، فلاں گھر ہے میں نے اسے بناتے وقت میں تجارت کے لیے بنایا تھا، اب اس کے اوپر کیا میری زکوٰۃ بنتی ہے؟ سونا ہے لیکن میں نے اسے گروی رکھا ہے، کیا اس پر میری زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ یہ نازک مسائل ہیں دوستو بزرگوں، یہ فرض ہیں، فرائض ہیں۔ ان فرائض مسائل کو علماء کے پاس بیٹھ کر، ان سے وقت مانگ کر، پوچھ کر ادا کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے، ضروری ہے دوستو بزرگوں۔ اگر ہم نے زکوٰۃ کو پورا اگر نکالنا شروع کر دیا دوستو بزرگوں، اللہ کی قسم کوئی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں کوئی مسجدوں کے سامنے، مندروں کے سامنے، بس اسٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن میں بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ تو سمجھیں گے کہ بھئی ہماری ضرورت تو اللہ نے پورا کر دیا، ہم کیوں بھیک مانگیں؟ لیکن دوستو بزرگوں، آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ہم نکالتے ہیں تو صرف رمضان میں نکالتے ہیں۔ رمضان میں لوگوں کی ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں، غریبوں کی ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی، بلکہ سال کے 12 مہینے ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ان کا بچہ بیمار ہوتا ہے، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ان کے گھر میں کوئی غم لاحق ہوا ہوتا ہے۔ ہم تاریخ کے ساتھ نکالنے والے بنے زکوٰۃ، یہ فرض ہے، اللہ نے جو ہے اسے فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ معاف نہیں ہے۔ اگر سونا گھٹ ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ ہے، زیورات ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ ہے، علماء سے پوچھنا ہے دوستو بزرگوں۔ آج امت جو ہے علماء سے دور رہنے کی وجہ سے آج ایمان سے مرتد ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ایمان سے مرتد، آپ نہیں جانتے، ہم حال ہی میں جو ہے امتحان کے لیے جب اورنگ آباد گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں شکیل بن حنیف کے اس کے جال میں پھنس کر اچھے داڑھی ٹوپی جبے والے مسلمان مرتد ہو گئے، کیونکہ علماء کی صحبت میں نہیں ہے، علماء کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، اور وہ شکیل بن حنیف جو ہے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اورنگ آباد ہی کے کسی دیہات میں چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان داڑھی ٹوپی والے، آپ یقین نہیں کرتے کہ بھئی انہوں تو بڑے مولانا دکھ رہے، ایسے لوگ جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے صرف یہی وجہ سے کہ علماء کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے، علماء کی صحبت میں نہ رہنے کی وجہ سے لوگ جو ہے اسے نبی مان رہے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، اور اتنا کٹر بن جاتے ہیں، مار کر ان سے یہ کہا جائے کہ تم شکیل بن حنیف کو کافر کہو تو وہ کافر کرنے کو تیار نہیں ہے، تو دوستو بزرگوں، ایسے فرائض کے مسائل کو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اگر ہم معلومات حاصل کریں گے، سیکھیں گے اور اس کا حق ادا کریں گے جیسا اس کا حق ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کریں گے۔ ایمان پر خاتمہ کریں گے۔ ایمان پر خاتمے کے لیے فرائض کا پورا ادا ہونا ضروری ہے نا بھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو صاحب نصاب ہے، جس پر حج فرض ہے، اگر وہ حج نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ منافق ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، حج کرنے کے لائق ہے،
حج کرنے کا حقدار ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، پھر بھی اگر حج نہ کرے تو ہمارے کوئی ذمہ اس کے لیے ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر یا نصرانی ہو کر مر۔ اب سوچیں دوستو بزرگوں، کیا ہم صاحب نصاب ہیں؟ کیا ہمارے پاس، کیا ہم جو ہے زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے رمضان میں جو فطرہ نکالنا ہے، کیا فطرہ نکالتے ہیں؟ دیکھیں دوستو، اپنے آپ پر غور کریں، اور ان مسائل کو بڑے باریک اور نازک مسائل ہیں، ان مسائل کو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر پوچھیں، معلوم کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بنے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے۔ جہاں جہاں پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، وہاں پر اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ 80 یا علماء فرماتے 80 یا 82 مرتبہ اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اس کی بڑی وعیدیں ہیں۔ اگر زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو اس کی بڑی وعیدیں ہیں۔ سونے کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، مال تجارت کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس پر اللہ کے جو بڑے وعیدیں ہیں دوستو بزرگوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ سونا چاندی تو ہمارے گھر کی مستورات کا ہے، جی ہمارے پاس کا ہے، سونا ہمارا نہیں ہے وہ۔ نہیں دوستو بزرگوں، ان کو جو ہے ان کو رقم دیں، ان کو پیسے دیں، دے کر ان کی زکوٰۃ کو جو ہے وہ ادا کرنے والے بنے۔ نہیں ہمیں کہا پہ کہ ہمارے پاس کیبن ہے، نہیں، بلکہ ہمیں ہی انہیں سونا دلا دیا ہے، یا وہ شادی میں لے کر آئے ہیں، تو ان کے اوپر ہمارا حق ہے کہ ہم جو ہے ان کی رقم دے کر ان کو زکوٰۃ ادا کرنے لگائیں۔ علماء کرام نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ بغیر بیوی کو معلوم ہوئے کہ اتنا سونا، اتنا چاندی ہے، اتنا یہ ہے، چلو ہمیں زکوٰۃ نکال کو بیوی کو معلوم نہ ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں، زکوٰۃ ادا۔ مولانا جو ہے شیخ حنیف لوہاروی صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی بیوی کو پوچھے بغیر۔ اگر ہمیں معلوم ہے اتنا سونا، اتنا چاندی ہے، ہمیں نکال کو دل چھوڑے، بیوی کو معلوم ہی نہیں ہے، ایسا اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو مولانا نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ جو جس کا حق، جس سونے پر، جس چاندی پر جس کا حق ہے، انہیں بتانا ہے، انہیں اطلاع کرنا ہے، اور وہ رقم ان کو دینا ہے کہ بھئی دیکھو تمہارے سونے چاندی کتنی زکوٰۃ ہے، کہ تمہیں کیا کرتے کرو۔ اگر مستورات اگر یہ بولے کہ میں کہاں جانا تھی باہر، تمہیں جو کسی دیتی، اگر ایسا بولے تب ہمیں دینا ہے، بغیر معلوم کیے کہ، بغیر اطلاع کیے کہ اگر ہم نے ہمارے مستورات کے اگر زیورات کی اگر زکوٰۃ نکال کر دیں گے تو علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوستو یہ باریک مسائل ہیں، نازک مسائل ہیں، اگر ہم نے اس کا انکار کیا تو ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کے حکم کا اگر ہم نے انکار کیا، زکوٰۃ ہم نے ادا نہیں کیا، ہمارے ہاتھ میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، 3-4 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے، ہم تو صاحب نصاب ہیں ہی نہیں، تو دوستو بزرگوں مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ اور مشکل ہے۔ اس لیے علماء سے رابطہ کریں، علماء کی صحبت میں رہیں، علماء سے ان باریک نازک مسائل کو پوچھ کر جو ہے ان کو پورا ادا کرنے والے بنیں، کیونکہ دوستو بزرگوں یہ فرائض ہیں، یہ اللہ کے احکام، یہ اللہ کا حکم ہے۔ 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن میں بھی اگر ہم کمزور ہیں دوستو بزرگوں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اللہ نے 80 یا 82 جگہ اس کا حکم دیا ہے زکوٰۃ کا، لیکن آج آپ دیکھیں گے تو صرف جو ہے 100% میں ایک 10% لوگ ہیں یا اس سے کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ پورا ادا کرتے ہیں، ورنہ اکثر مالدار طبقہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی قسم، زکوٰۃ نکالنے سے ہمارے مال میں کمی نہیں آنے والی۔ اللہ کا وعدہ ہے جو مال سے زکوٰۃ نکالا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس مال کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ حرام مال کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، حرام مال پر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ حلال مال کی بات بتا رہا ہوں دوستو بزرگوں، حلال مال پر زکوٰۃ جو ہے نکالنے پر اللہ اس مال کے خود ذمہ بن جائیں گے، خود حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، ورنہ دوستو بزرگوں وہی مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے
عذاب کا ذریعہ بنے گا، اللہ کے غضب کا ذریعہ بنے گا، جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کے لیے اپنے مال کے دوستوں بزرگوں تاریخ طے کر کے ہم زکوٰۃ پوری ادا کرنے والے بنے۔ یہ فرض ہے دوستو، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، فرائض میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی، فرائض میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی، اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنے۔ اور علماء سے پوچھیں، بڑے بڑے علماء کے صحبت میں رہیں اور پوچھیں، معلوم کریں کہ بھئی ایسا ہے، یہ مسئلہ ہے، پوچھیں، علماء کے صحبت میں رہیں اور پوچھ کر جو ہے ہم احکامات کو، اللہ کے احکامات کو ادا کرنے والے بنے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں صدقہ فطر ہے، عید کی نماز سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اب جو ہے 80 یا 90 روپے ہمارے ایک آدمی پر چل رہے ہیں یہاں پر، تو جو ہے وہ ادا کرنے والے بنے اور مستحق کو دینے کی فکر کریں دوستوں بزرگوں۔ بہت سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں جن کا کاروبار ہے، جن کے پیچھے جو ہے ایک بڑا پلان کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، جو اکثر جو گاڑیاں لے کر آتے ہیں قوالیاں لگا لے کر، ان کے پیچھے ایک بڑا باس ہوتا ہے اور وہ جو ہے ان کو بھیجتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور رات میں وہ پوری رقم لیتا ہے اور ان کو جو ہے ان کا ایک کاروبار ہے، ان کی تجارت ہے۔ تحقیق کریں، تحقیق کر دیں، کیونکہ ہمارا زکوٰۃ کا مال، ہمارے صدقے کا مال، ہماری حلال کمائی میں سے ہم جو نکال رہے ہیں وہ مال کسی جو ہے دوسروں کے ہاتھ میں نہ لگے، مستحق کے ہاتھ میں لگے۔ اور زکوٰۃ کے دوستوں بزرگوں سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ ہمارے اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ ہمارے رشتہ دار میں دیکھنا ہے کہ ہماری زکوٰۃ کے کون حقدار ہیں۔ اگر ہمارے رشتہ دار میں اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ڈبل ثواب ہے، ایک تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب ہے اور دوسرا جو ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ثواب ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دیکھیں، پھر اس کے بعد میں اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اور پھر جو ہے آخر میں جو ہے تیسرے نمبر پر وہ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، وہاں پر ہمیں دینے کی فکر کریں۔ اور دوستو بزرگوں، رمضان کا 2 عشرے ہمارے گزر گئے، ہم نے غفلت میں سے گزارا۔ حدیث پاک میں آتے سب پہلے رمضان میں، شروع رمضان کے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام جب پہلے سیڑھی پر پیر رکھے تو بددعا مانگی، بددعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پاوے اور اس کی مغفرت نہ ہوئے۔ لیکن دوستو بزرگوں، آج کتنا رمضان ہے؟ آج 18-19 روزے ہمارے ہو گئے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بھئی ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں، معلوم نہیں ہے۔ اس لیے بچے کچھ رمضان کی قدر کر لیں۔ ابھی بھی ہمارے اکثر نوجوان ایسے ہیں جو گٹکا منہ پکڑ کر جو ہے ہمارے سامنے روزے کی حالت میں ہمارے سامنے تھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ 11 مہینے میں جو ہم سے گناہ ہو گئے، جو ہم سے کمی پیشی ہو گئی، اس کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اور یہاں پر نیکیوں کی قیمت کو اللہ نے بڑھایا ہے۔ بچے کچھ رمضان کے دوستوں بزرگ قدر کرنے والے بنے۔ اور جو ہے اعتکاف کی بھی یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، اعتکاف بیٹھنے کی فکر کریں۔ کوئی ایک آدمی ایک پورے محلے کی طرف سے ایک تو ہو جو 10 دن کا پورا اعتکاف کرے۔ اگر کسی مسجد میں اگر ایک بھی اگر اعتکاف اگر نہیں بیٹھے، ایک آدمی بھی اگر اعتکاف نہیں بیٹھا تو اس کا جو پورے محلے کے اوپر اس کے اثرات پڑے گے۔ اگر پورے محلے کی طرف سے اگر ایک آدمی بھی اگر اعتکاف بیٹھ لیا تو جو ہے سب محلے والوں کی طرف سے اس کا اعتکاف کا حق ادا ہو گیا۔ اعتکاف بیٹھنے کی فکر کرے، اور بچے کچھ رمضان کو جو اس کی قدر کر کے اسے ایک سیکنڈ کو جو ہے ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے، فضول جانے سے بچانے کی فکر کریں۔ زیادہ سے زیادہ خیرات و صدقات کریں۔ فطرہ جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے والے بنے، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے والے بنے۔ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، یا گیہوں کی جو ہے اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں، اس کا ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات جو ہے خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا